السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 7 سے لے کے 10 تک کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات۔ لام حرکت، کاف بھی حرکت ہے، دال پر سکون ہے، یہ قلقلہ کا قاعدہ ہے، آواز ٹکرائے گی۔ لقد کانا میں، کا میں کیا ہے؟ الف مدہ ہے تو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ کانا، فی یا مدہ ہے اور یو واو مدہ ہے، دونوں کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ سین اور فا پر حرکت ہے، جل پڑیں گے، واو بھی حرکت ہے، جل پڑیں گے۔ حمزہ پر حرکت ہے، خو پر سکون ہے تو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ واو اور تا حرکت ہے، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے اور اس پر مد ہے، مد منفصل، اسے 3 سے 4 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ حمزہ پر کھڑا زبر ہے، یا پر کھڑا زبر ہے، دونوں کو برابر ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ تا تنوین ہے، لام پر تشدید ہے تو لام کو 2 بار پڑھیں گے، اور سین پر تشدید ہے تو تشدید مع تشدید، یعنی تشدید کے ساتھ تشدید ہے تو اسے سختی سے پڑھیں گے۔ سین پر کیا ہے؟ مد ہے، مد متصل، اسے 3 سے 4 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ حمزہ حرکت ہے، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ ہے، ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ نون پر حرکت ہے لیکن آیت آئی ہے، اگر ہمیں رکنا ہے تو نون کو ساکن کر دیں گے۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبح إن أبانا لفي ضلال مبين۔ اب پھر سے پڑھیں گے اور نون نے قطنی کو ملا کر قوف کو پڑھیں گے۔ لفی ضلال مبین نقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا يقل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ لقد کانا، تحقیق کے ہے، فی یوسف، یوسف و اخوتہ، اور ان کے بھائی کے قصے میں آیات، نشانیاں ہیں،
لِلسَّائِلِينَ سوال کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ نشانیاں ہیں۔ یوسف سورے میں نشانیاں ہیں۔ غم کا سال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اداس تھے۔ غم کا سال اسے کہا جاتا ہے جس سال میں آپ کے چچا کا بھی انتقال ہوا اور اسی سال میں آپ کی جوزہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی وصال ہوا، تو دونوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم میں تھے۔ اسے غم کا سال کہتے ہیں۔ غم میں تھے تو ایک شخص آیا اور کہا کہ تمہیں یوسف کا قصہ معلوم ہے؟ یہ کہنے لگا تو اللہ نے یہ آیتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یوسف، سورہ یوسف میں ان کے بھائی اور یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ یہ قصہ کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے بھی ہے۔ اس سے ہم نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں۔ تو یہ قصے میں کیا ہے؟ نصیحت ہے، اور سوال کرنے والوں کے لیے ساری بات اس میں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں اذ قالوا، اور جب کہا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی سب مل کر کہنے لگے احب، زیادہ محبت کرتے ہیں، الی ابینا، ہمارے باپ کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کو زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے بہت لگاؤ تھا، بہت محبت کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھے اور اخلاق بھی بہت اچھے تھے، ان کے با اخلاق تھے۔ تو دونوں جگہ اگر ایک انسان میں پائے تو ظاہر ہے محبت کرتے۔ یعقوب علیہ السلام زیادہ محبت کرتے، تو یہ سب بھائی مل کر کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ابا یوسف کو بہت چاہتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، منا، ہم سے زیادہ کرتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم بڑی جماعت ہے، یعنی 10 بھائی ایک بیوی سے ہوئے، 10 بیٹے اور 2 بیٹے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین، یہ 2 ایک عورت سے، اور یہ اس لیے بھی محبت کرتے تھے، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا تو وہ باپ اور ماں بن کر ان دونوں کو پالے تھے، اس لیے بھی زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو یہ کہنے لگے ہم تو بہت سارے بھائی ہیں، ہم سے محبت نہیں کرتے بلکہ یوسف سے کرتے ہیں، یہ کہنے لگے انا، بے شک، آبانا، ہمارے ابا، لفی ضلال مبین، بہت بڑی گمراہی میں ہے، یعنی ناانصافی کرتے ہیں ہمیں۔ تو ناانصافی کرتے ہیں تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بڑی گمراہی میں ہے، یہ کہہ رہے ہیں کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ نقتلو، قتل کر دو، یوسف کو، اوت رہو، یا پھینک ڈالو، ارزن، کسی زمین میں پھینک ڈالو، یخلو لکم، خالی ہو جائے تمہارے لیے، وجہ، تمہارے آبیکم، تمہارے باپ کا چہرہ خالی ہو جائے، یعنی اس کی محبت سے خالی ہو جائے۔ جب یوسف کو قتل کر دیں گے تو وہ خالی ہو جائیں گے تو ہم سے محبت کرنے لگیں گے، یہ سوچ رہے تھے وہ۔ وَتَكُونُ مِن بَعْدِي، اور ہم ہو جائیں گے اس کے بعد، قوماً صالحین، صالح قوم ہو جائیں گے ہم، یعنی چہیتے بن جائیں گے ان کے، اور ہم بعد میں نیک کام کر لیں گے، یہ سوچ رہے ہیں۔ قَالَ قَائِلٌ، کہا کہنے والے نے، منہم، ان میں سے، لا تقتلوا، نہ تم قتل کرو، یوسف کو قتل مت کرو، وَأَلْقُوهُ، اور ڈال دو اس کو، فی غیابات الجب، یعنی سوکھے کنویں میں، اندھیرے کنویں میں ڈال دو، قتل مت کرو، یلتقطہ، وہ لے جائے، بعض السیارتی،
بولے بعض سیارتی یعنی مسافر آ کر اسے لے جائے، ان کنتم فاعلین اگر تم کرنے والے ہو تو اسے قتل مت کرو بلکہ اندھیرے کنویں میں ڈال دو اسے۔ یہ ایک بھائی نے کہا، حدیثوں میں آتا ہے، تفسیر میں آتا ہے کہ یہ بڑا بھائی تھا، تو وہ کہنے لگا کہ اسے قتل مت کرو بلکہ اندھیرے کنویں میں ڈال دو، یہ کہنے لگا وہ بھائی، ایک بھائی اس میں سے۔ اب ہم کل کی آیتوں میں پڑھیں گے آگے کے حصے کو انشاءاللہ۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔